اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری، وار الہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی اور میرے زبان کی گرہوں کو کھول دے، ویفقہوا قولی تاکہ میں لوگوں تک اپنی باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، انہیں اپنی باتوں کے ذریعے قانع کر سکوں، ان کو میری بات اچھے سے سمجھ آئے۔ یہ دعا پروردگار عالم سے حضرت موسیٰ نے اپنے قوم بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے مانگی تھی کہ پروردگارہ میری باتوں کا اثر بنی اسرائیل کے دلوں پر ہو۔ تو میں اس دعا کے ذریعے سے پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ میری بات بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگوں کے ذہن نشین ہو سکے۔ آج جو ہو رہا ہے ہندوستان میں، جو اتنی زیادہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں جو کی جا رہی ہیں، پیغمبر اکرم کی شان میں گستاخی، کسی اور ہستی کسی اور شخصیت کے شان میں گستاخی نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ وہ حبیب کی جس کے بارے میں خود پروردگار عالم قرآن میں قصیدے پڑھ رہا ہے، جس کی کردار کی قرآن میں پروردگار تعریف کر رہا ہے کہ اے رسول، اے محمد، اے حبیب، اگر تم اتنے نرم دل نہ ہوتے تو یہ کافر تمہارے ارد گرد جمع نہ ہوتے اور وہ اسلام کو قبول نہ کرتے۔ تو میرے پیغمبر کا، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی، ان کا کردار اس قدر بلند ہے کہ خود پروردگار عالم قصیدہ پڑھ رہا ہے، جسے پروردگار عالم اپنا حبیب کہہ رہا ہے، یعنی حبیب اسے کہا جاتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اقرار کرتے ہوئے حبیب کا لقب دیا، حبیب کہہ کے پکار رہا ہے۔ اس حبیب کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ کتنے دنوں سے یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں، کبھی نرسنگھا نند جیسے سنت رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کبھی وسیم رضوی جیسا جو اپنے آپ کو رضوی کہہ رہا ہے، جو سید کہہ رہا ہے، وہ گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آیا۔ تو پھر آج اس ڈیٹ میں نپور شرما جیسی بھاجپا پروکتا رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ تو میرا صرف ان لوگوں سے کہنا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ مطالعہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتابوں سے پڑھ کے یہ بات کہی، کون سی کتاب ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم کی کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے؟ آخر وہ کون سی کتاب ہے، کون سی اسلامک کتاب ہے، یا کون سی ایسی وہ کتاب ہے جسے ہندو دھرم کے لوگوں نے پڑھا اور وسیم رضوی جیسے شیطان انسان نے پڑھا اور اس پڑھنے کے بعد پیغمبر اکرم پہ انگلی اٹھائی؟ تو اگر کسی بھی کتاب سے ان لوگوں نے مطالعہ کیا ہے تو وہ کتاب یا تو غلط ہے، یا تو اس کتاب کا رائٹر راوی غلط ہو سکتا ہے۔ کتابیں غلط ہو سکتی ہیں، راوی غلط ہو سکتے ہیں، روایت غلط ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کا کردار غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کسی بھی کتاب میں یہ چیز ہے کہ پیغمبر اکرم کے شان میں نعوذ باللہ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو میرا کہنا ہے، میری گزارش ہے کہ وہ کتابوں کو نہ پڑھا جائے، ان کتابوں پہ بینڈ لگایا جائے۔ وہ کون سی کتابیں ہیں جن میں پیغمبر اکرم کی شان میں گستاخی کے لیے لکھا گیا ہے، جن کتابوں میں پیغمبر اکرم کے کردار پہ انگلی اٹھائی جائے، اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم کے کردار پہ انگلی اٹھائی جائے؟ تو اگر قرآن جیسی مقدس کتاب جسے اللہ کا کلام کہا جاتا، اس کتاب میں اللہ نے پیغمبر کے کردار کی تعریف کی، تو آخر وہ کون سی جھوٹی اور پھیک کتابیں ہیں کہ جن میں پیغمبر کے کردار پہ انگلی اٹھانے والی باتیں لکھی گئی ہیں؟ اور میرے اہل سنت تمام عالموں سے یہ گزارش کرتی ہوں، میں اپیل کرتی ہوں کہ آخر وہ لوگوں کا، وسیم رضوی نے جیسے کہا کہ میں نے صحیح مسلم صحیح بخاری سے پڑھ کے یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ پیغمبر نشے کی حالت میں تھے، تو اب ذرا بتائیے کہ پیغمبر کی جو بغیر اذن خدا کے کوئی لفظ نہیں بول سکتے، وہ کس طرح سے حلال محمدی تا قیامت تک حلال رہے گا، حرام محمدی تا قیامت تک حرام رہے گا؟ تو پھر کس طرح سے حرام چیز پہ
سے حرام چیز کو پیغمبر ہاتھ لگا سکتے ہیں، یہ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی، اور نہ عقل قبول کرتی ہے، اور نہ ہی کسی معتبر کتابوں میں ایسی باتیں دیکھنے کو ملی۔ تو اگر جس بھی کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں تو وہ کتابیں جھوٹی ہیں، اس کتابوں کے راوی جھوٹے ہیں، لیکن پیغمبر کا کردار بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا، کیونکہ پیغمبر ہم جیسے خاکی نہیں بلکہ نوری ہیں، وہ نوری ہیں، نور شخصیتیں ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، اور نوری شخصیتوں پر انگلی اٹھانا گویا کہ دنیا کو بھی برباد کرنا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرنا ہے۔ تو جس نے بھی پیغمبر اکرم کی شان میں گستاخی کی، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ دنیا میں بھی پروردگار عالم اسے عذاب چکھائے گا اور مرنے کے بعد بھی انہیں جہنم کی شعلوں میں جلائے گا، کیونکہ پیغمبر اکرم دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے، رحمت ہے، اس وجہ سے اللہ جو ہے عذاب نازل نہیں کر رہا ہے، نہیں تو اللہ کے حبیب کی شان میں اس طرح گستاخی کی جائے اور عذاب نہ آئے، یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ اور عذاب نہ آنے کی وجہ بھی پیغمبر اکرم کی رحمت ہے کہ پیغمبر اکرم دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، اس لیے وہ رحمت للعالمین ہے، اس وجہ سے عذاب نہیں آیا، عذاب ٹلا ہوا۔ لیکن جن لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں، پیغمبر کے شان میں گستاخی کی ہے، انہیں پروردگار عالم دنیا میں بھی دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور مرنے کے بعد بھی جہنم کے شعلوں میں جلائے گا۔ فقط والسلام۔